السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں وجود ٹی وی۔ آج ہم موجود ہیں ساتھی فاؤنڈیشن میں، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے چیکی علی، اور وہ ایڈمن اینڈ فائنانس مینیجر ہیں اس میں، اور ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ تو آئیے اسی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کو جو درپیش مسائل ہیں وہ کس طرح ان کو ریزالو کرتے ہیں، اور باقی ان کی جو گورنمنٹ سے مزید کیا ڈیمانڈز ہیں۔ تو آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر میں رول ماڈلز ہیں، ٹرانسجینڈر میں MBBS ڈاکٹرز آ گئے ہیں، PhD ڈاکٹرز آ چکے ہیں، اور بھی بہت سے شعبوں میں ہیں۔ تو یہ سارے بچے اپنی فیملیز سے اٹھے ہیں، تو جن بچوں کو باہر نکال دیا گیا وہ باہر غلط کاموں میں پڑ گئے ہیں۔ تو ہمیں کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کرنی، اس کے غلط پیشے یا اسی غلط چیز سے نفرت کرنی ہے، اور غلط چیز سے اگر آپ نفرت کریں اس کے اندر سے وہ غلطی کو ختم کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم ان کو ڈسکریمنیٹ کر کے یا اسٹگماٹائز کر کے اپنے آپ سے الگ کر دیں گے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ یہ جو آپ نے NGO بنائی ہے، اس NGO کا پرپس کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ساتھی فاؤنڈیشن یہاں پہ سب سے پہلے تو ان کی ہیلتھ پہ کام کر رہا ہے۔ ہم HIV ایڈز پہ کی پریونشن پہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے لیگل ایشوز، ان پہ وائلنس کیسز جو ہوتے ہیں ان کو رپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی ہنر وغیرہ ایسا سکھا دیں جس سے وہ رسپیکٹفل وے سے اپنی ارننگ کو کما سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ جو ان کے اوپر تشدد وغیرہ کرتے ہیں، فنکشنز پہ جاتی ہیں یا سیکس ورک کرتے ہوئے ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے، یا ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، یا ان کے کوئی بھی حقوق ہیں، جیسے انہوں نے ID کارڈ بنوانا ہے یا انہیں ووٹ کا رائٹ ملا ہے تو ووٹنگ میں ان کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے، تو ہم لوگ ان کو دوسرے اداروں کے ساتھ ہمارا کولیبریشن ہے، ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، کتنے ٹرانسجینڈر آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں اس وقت اس جو فاؤنڈیشن میں، اور کس ایریا سے وہ بلانگ کرتے ہیں؟ اگر آپ آرگنائزیشن کے امپلائیز کی بات کریں تو وہ ماشاءاللہ سے ہمارا 22 کا سٹاف ہے، اور ماشاءاللہ ٹرانسجینڈرز ہیں ساری۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ ان ٹچ رہنے کا، تو ساری کمیونٹی ہمارے ساتھ ان ٹچ ہے ماشاءاللہ۔ 5-6 thousand ٹرانسجینڈر اراؤنڈ فیصل آباد اینڈ اراؤنڈ دا فیصل آباد جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہے، ادھر کی ساری کمیونٹی ہمارے ساتھ ان ٹچ ہے، اور وہ لوگ ہم جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو ان کو یہ رستہ پتہ ہے کہ ساتھی فاؤنڈیشن ہے، اور وہ لوگ یہاں پہ رخ کرتے ہیں اپنا، اور ان کے ہر پرابلمس کا سلوشن یہاں سے ملتا ہے ان کو۔ اچھا، سوسائٹی میں ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب ان کو بڑا ایک نیچی سی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ٹرانسجینڈر کو، اور میرا خیال سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی اس کو، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے پھر وہی ابھی رپیٹ کروں گی اپنی بات کو کہ معاشرے کا بھی قصور نہیں ہے، معاشرے کا قصور سب سے بڑا یہ تھا کہ انہیں ڈس آن کیا جا رہا تھا۔ آج جب ہم لوگ اس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہمارے بیسک رائٹس ملے ہیں، ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 میں جب ہمیں اپنے بیسک رائٹس ملے ہیں، تو بہت سے لوگ تھے جن میں سینیٹر مشتاق، میں آئی وانٹ ٹو مطلب ان کا نام لے کے میں اس لیے بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے جتنی قابل نفرت سپیچز دی ہیں ہمارے بارے میں، اور جو لاء کو لے کے انہوں نے جو بھی ہمارے اگینسٹ پروپیگنڈا کیا ہے، وہ سب ایک غلط اور جھوٹ پہ مبنی تھا۔ نہ تو ایسا کوئی قانون بنا ہے جس میں ہم جنس پرستوں کو اسپیس دی گئی ہے۔ ہمارا قانون ہم نے جنرل پبلک کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے۔ اچھا، معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ جو آپ کا ٹرانسجینڈر بل پاس ہوا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ہم جنس پرستی جو ہے اس کو فروغ ملے گا؟ مطلب لوگوں کا یہی کہنا ہے اس میں کہ شاید ہر بندہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو۔ لوگ سنی سنائی باتوں پہ کر رہے ہیں نا، یہی تو میں نے کہا فیکٹس اینڈ فیگرز پہ بات کرنی ہے۔ ہم لوگوں کی جو جتنی بھی پاکستانی عوام، میں خود بھی پاکستانی ہوں، ہم لوگ سنی سنائی افواہوں پہ بہت زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم فیکٹس اینڈ فگرس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ قانون کیا ہے، اس کو پڑھا نہیں، اور بس ہلا ہم سب لوگ بس اس لابی کا حصہ بن گئے، غلط انسان کا جس نے یہ شیطانی کھیل کھیلا کہ یہ ٹرانسجینڈرز کے پروٹیکشن ایکٹ کے اندر ہم لوگ جو LGBTIQ کو اسپیس دے رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس لاء کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے جس میں ہمیں رائٹ ٹو میرج ملا ہے۔ آپ کو ایک بیسک رائٹ مل رہا ہے کہ آپ اچھی ہیلتھ انجوائے کر سکتے ہیں جیسے کہ مرد اور عورت کر رہے ہیں، آپ تعلیم کا حق ملا ہے، آپ کو وراثت میں حق ملا ہے، آپ کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا ہے، آپ کو پارلیمنٹ میں یا آپ کو جو بھی کہ نمائندگی کا حق ملا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بیسک رائٹس مل گئے ہیں ہم لوگوں کو، اور اس پہ وہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ آپ اتنا بڑا الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ کے قانون سے آپ ہم جنس پرستوں کو اسپیس ملے گی۔
بھئی ہم لوگوں کو آپ ایک دفعہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں ہمارے ساتھ, ٹیبل ٹاک کریں, پوچھیں کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ یہاں پہ ہم جنس پرستوں کو اسپیس مل رہی ہے. فار ایگزامپل اگر یہاں پہ بھی لوگوں کے ذہن میں کویسچن آئے گا کہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے اپنے آپ کو کہیں گے کہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں. بھئی آپ ایک مرد ہیں ماشاء اللہ سے, اور بہت سے مردوں سے میں نے ایک کویسچن کیا کہ آپ کو اگر میں کہوں کہ آپ کو خواجہ سرا اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنا ہے تو آپ کر دیں گے ڈکلیئر؟ آپ اپنے آپ کو خواجہ سرا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو اگر میں کہوں کہ باہر یہ فرقہ پہن کے دوپٹہ لے کے میک اپ کر کے باہر نکلیں, کوئی مرد نکل سکتا ہے؟ چلیں میں ایک غریب مجبور بندے کی بات بھی کر لیتی ہوں کہ کوئی غریب مجبور بندہ ہے, وہ مجبوری میں کرے گا, تو کیا ٹرانسجنڈر کو اس کا آئی ڈی کارڈ بنانے سے پہلے یہ ایشورٹی دی جاتی ہے کہ اس کے نام پہ پراپرٹیاں ہوں گی, اس کو کوئی سونے کے بینگلز ملیں گے, یا کوئی کچھ بھی کوئی ایسا بینیفٹ دے رہے ہیں وہ کہ کوئی بھی لالچ میں آ کے ٹرانسجنڈر بن جائے گا؟ بھیک مانگنے کے لیے ٹرانسجنڈر کوئی بن رہا ہے اگر, تو وہ بیچارہ وہ تو کسی طرح سے بھی بھیک مانگ لے گا, اس کی تو ٹانگ بھی کاٹ دی جاتی ہے. تو سینٹر مشتاق صاحب نے معذور بندوں کے لیے تو نہیں کی کہ جو بھیک مانگ رہے ہیں ان کو معذور کیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی مافیا ہوگا, کوئی بڑا کوئی ہاتھ ہوگا, ان کے لیے لڑے نا. ہم ٹرانسجنڈرس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں وہ؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسجنڈر بھیک مانگتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, سیکس ورک کرتے ہیں, تو آپ کو جب آپ کو چھوٹا سا رائٹ آپ ایک ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو دینے لگے ہیں, تو اس رائٹ کو ملتے ہی آپ کو پریشانی ہوگی, تو پھر یہ بیچارے کریں گے کیا؟ پھر یہی ان کے پاس آپشن رہ جاتا ہے نا. پھر آپ ان کو برا نہ کہیں, پھر ان کو یہ کرنے دیں. اگر آپ ان کو چاہتے ہیں کہ وہ معاشرے کا حصہ بنیں, اچھائی کی طرف جائیں, جیسے آپ لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم لوگ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی اپنے اللہ اور اپنے نبی کے احکام کو فالو کریں, تو اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے ہمارے لیے جو ایک عام انسان کے ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ہمیں بھی ملنے چاہیے, عام انسان کے جو حقوق ہیں. صحیح ہو گیا. ذکر کیا جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں ڈانس, اسی طرح کی کچھ چیزیں آتی ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اور یہ معاشرے سے کیسے ختم کی جا سکتی ہیں یہ چیزیں کہ لوگوں کی جو سوسائٹی میں آپ لوگوں کا جو رائٹس ہیں اس کو وہ ایکسیپٹ بھی کر لیں اور آپ لوگوں کا ایک مقام بھی ہو, تو یہ سوسائٹی میں کیسے چیزیں یہ کی جا سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جواب دوں گی, کیونکہ اب میں وہ تو آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہمارے لیے رستے بند کیے جاتے ہیں. تو اب آپ کو میں تھوڑا سا ہسٹری میں لے کے جاؤں تو آپ اس کے سب سے بڑے قصوروار میں ریلیجیس اسکالرس کو دوں گی, جو ہمارے علماء ہیں جنہوں نے کبھی ہمارے بارے میں بات ہی نہیں کی ہے. دوسرا میں اس چیز کے بارے میں قصوروار ٹھہراؤں گی ان لوگوں کو جن لوگوں کو ہمارے بارے میں بات کرنے کا حق تھا اور انہوں نے بات نہیں کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جو خواجہ سرا تھے, چاہے وہ خنثی تھے مخنث تھے, ان کو ان کے رائٹس ملے, ان کو اسی طرح عزت احترام دیا گیا, ان کو ان کو بغیر حقوق کے نہیں رکھا گیا. پھر اس کے علاوہ آپ کی کیا ہابیز ہیں, مطلب زندگی میں اور کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ؟ ہابیز تو بہت سی تھیں, لیکن کام کے پریشر, کیونکہ میں ایک آرگنائزیشن کی ایڈمن فائنانس مینیجر ہوں, پھر اس کے علاوہ میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں, مجھے اپنی کمیونٹی کے بہت سے دکھ درد میں ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے, تو میرے پاس اپنی ہابیز کے لیے تو ٹائم نہیں رہا. لیکن ہابیز سب انسان کی ہوتی ہیں. مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق تھا, مجھے مطلب اور بہت سے مطلب پوئٹری وغیرہ پڑھنے کا, بکس وغیرہ پڑھنے کا شوق تھا, لیکن یہ شوق میرے اب پیچھے رہ گیا. مجھے تو شاید میرے شوق بھی نہیں یاد. میرا پورا فوکس میری کمیونٹی ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہ امپاورڈ ہوں, ان کی اسی طرح سے رسپیکٹ ہو, اور ایٹ لیسٹ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر ٹرانسجنڈر بچہ اسی طرح پیار محبت کے اس کو ملے جو کہ ایک عام بچے کو ملتی ہے اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائیوں سے. کیونکہ جیسے ایک پھول ہے نا, وہ تبھی وہ اچھے سے کھل سکے گا, وہ پودا سروائیو کر سکے گا جب اس کو دھوپ پانی اور کھاد ملے گی. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ پودا لگا دیا, نہ اس کو پانی دینا ہے, نہ اس کو دھوپ دینی ہے, نہ اس کو کھاد دینی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ باقی پودا جیسا نظر بھی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو یہ بہت ضروری ہے. ہم انسان ہیں اور انسانوں کو توجہ کی ضرورت ہے, جو کہ ان کے والدین سے ان کو ملتی ہے, بہن بھائیوں سے ملتی ہے. جب تک وہ نہیں ملے گی تو وہ معاشرے میں کبھی بھی وہ اپنا اچھے والا نام نہیں بنا سکتے. ہر انسان کے پاس ایک دل ہوتا ہے, اور کوئی نہ کوئی خوبصورت چہرہ یا خوبصورت شخصیت اس کو اٹریکٹ کرتی ہے. آپ کی زندگی میں بھی ایسا موقع آیا ہوگا, کوئی ایسا مرد جو آپ کو اٹریکٹ کیا ہو؟ اپوزٹ جینڈر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں انسپریشن کہہ لیں, جو پسند ہے آپ کو, وہ مجھے قائد اعظم بہت پسند تھے. تھوڑا وہ میں کہہ لوں ڈپلومیٹک جواب دے رہی ہوں, لیکن یہ ہے کہ قائد اعظم مجھے بہت پسند تھے, کیونکہ ان کی ایفرٹس اور اتنا بڑا ایک ملک بن جانا ان کی ایفرٹس کے بعد, تو ہم لوگ بھی یہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی ایفرٹس کے بعد ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ مجھے ترکی کے جو وزیر اعظم ہے طیب اردگان، ہی از اے ہیرو. مطلب انہوں نے جس طرح ریولیوشن لے کے آیا اور جس طرح چینجز کیے اور جس طرح وہ اپنی کنٹری کے لیے جس طرح وہ ہیں رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، وفادار ہیں، ویسے لوگ مجھے پسند ہیں. تو سیاست کے بارے میں آپ کو کون سا سیاسی لیڈر ہے جو پاکستان میں اس وقت موجود ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس کی کیا وجہ؟ اس وقت موجود ہے، اس وقت موجود تو کوئی بھی نہیں اچھا ہے. لیکن اگر سپوز الیکشن ہوتے ہیں ان حالات میں تو آپ کس جماعت کو ووٹ کاسٹ کریں گے؟ میں عمران خان کو بالکل پسند نہیں کرتی ہوں، کیونکہ جھوٹا مطلبی فریبی انسان ہے وہ. مطلب مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو جو انسان ناپسند ہو اس کے اگینسٹ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب اس کو اچھے لگتے ہیں. تو باقی کسی کے ساتھ بھی میں کڑوی گولی لے سکتی ہوں اس وقت، لیکن عمران خان اس وقت اس کو بالکل سپورٹ نہیں میں کروں گی. اچھا، زندگی میں بہت سی بندے کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ یہ پوری ہونی چاہیے، لیکن اس میں ایک خاص قسم کی خواہش ہوتی ہے. کوئی ایسی خواہش ہو جو آج تک ابھی پوری نہ ہوئی ہو اور آپ کو امید ہوگی یار یہ پوری ہونی چاہیے؟ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فیملی بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے آپ کی لائف کا، اور میرا نہیں، یہ میری وش نہیں ہے جو پوری نہیں ہو سکتی. یہ ہر خواجہ سرا کی وش ہوگی میرے خیال سے کہ وہ بھی ایک رسپیکٹفل لائف گزارے، اس کی بھی ایک فیملی ہو، جو کہ اٹس ناٹ پاسبل، بٹ خواہش سب کی ہوتی ہے کہ وہ بھی جس طرح ہم آس پاس دیکھتے ہیں تو کمی جس چیز کی بھی ہوتی ہے وہ محسوس کرتا ہے انسان. تو اس چیز کی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہماری بھی فیملی ہو، اسی طرح سے بزی اسکیجول ہو جیسے ایک مرد کا ہوتا ہے ایک عورت کا ہوتا ہے. ہاں، ہم اپنی فیملی میں ہی ان چیزوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں. جو میرے بھائیوں کے بچے ہیں میں ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہوں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں موسٹلی ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں. تو وہ ایک کور تو کر لیتے ہیں، لیکن ایک وش ہے کہ فیملی ہو وہ نہیں ہوتی ہمارے ساتھ. اچھا، گورنمنٹ سے مزید آپ کی کیا ڈیمانڈس ہیں ایک لائن میں اگر آپ بتانا چاہیں؟ ایک ہی لائن میں بتاؤں گی، یہ جو میرا لاسٹ 12 ایئر سے ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اور میں پھر دوبارہ وہی ڈیمانڈ گورنمنٹ سے کروں گی. آئی وش کہ کوئی گورنمنٹ کا بندہ سن بھی لے کبھی ہماری ڈیمانڈ، کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس میں خواجہ سرا بچے ایٹ لیسٹ 18 سے 20 سال تک اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہیں. ان کے والدین کو اس چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سزا رکھی جائے یا جرمانہ رکھا جائے اگر وہ اپنے بچوں کو ڈس آن کریں، باہر نکالیں، بیچ دیں. یہ ساری چیزیں غلط ہیں، کیونکہ خواجہ سرا بچے کا حق اسی طرح ہی ہے جیسے ان کے باقی بچوں کا ہے. ایک معذور بچے کو آپ ساری عمر پال سکتے ہیں، لیکن ایک خواجہ سرا بچہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. اچھے برے کام تو آپ عورت جو چھوٹی لڑکی بچی ہوتی ہے یا لڑکا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی سکھاتے ہیں نا، تو خواجہ سرا بچے کو بھی سکھائیں گے، وہ بھی سیکھ ہی جائے گا. آپ اس کو لائن تو دیں، اس کی ڈائریکشن تو سیٹ کریں. بس یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ کوئی ایسا قانون بنائیں جس سے خواجہ سرا بچے اپنے فیملی کے تحفظ میں رہیں. اچھا، ایک آخری کویشچن ہے جی کہ کوئی ٹرانسجنڈر اگر ہمارے چینل کے تھرو آپ سے رابطہ کرنا چاہیے تو وہ کیسے کر سکتا ہے، جو کہ گھر سے نکل نہیں سکتا، گھر والوں نے پابندیاں لگائی ہیں یا وہ ویسے معاشرے سے ڈرتا ہے، تو ان کے لیے آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ آپ کیسے وہ رابطہ کریں؟ آپ دیکھیں، ساتھی فاؤنڈیشن ادارہ ہے، ہم لوگ یہیں پہ ہی ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ اپروچ کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جیسے کہ گھر والے نہیں اگر الاؤ کر رہے ہیں تو آپ گوگل پہ سرچ کر کے ساتھی فاؤنڈیشن کے جتنے بھی فوکل پرسن ہیں ان کے نمبرز ہیں وہاں پہ، گوگل پہ بھی آپ سرچ کر کے ساتھی فاؤنڈیشن کے ویب پیج پہ چلے جائیں. آپ فیس بک پہ آپ ساتھی فاؤنڈیشن کا پیج ہے اس پہ سے آپ ہمارے نمبر لے سکتے ہیں. آپ کسی بھی ٹرانسجنڈر سے میرا نمبر لے سکتے ہیں. آپ میرا نمبر مینشن کر سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیو میں اگر آپ چاہیں. مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی بھی ٹرانسجنڈر بچی جو بھی کسی بھی پرابلم میں ہے میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں. کہیں پہ بھی کسی بھی قسم کی پرابلم میں ہے ساتھی فاؤنڈیشن اور چکی علی ان کے ساتھ ہے. اینڈ تک ان کا ساتھ دیں گے جہاں تک وہ اپنا ہماری سپورٹ چاہیں گے. چکی علی جن کا یہ کہنا تھا کہ اگر معاشرے میں ہمیں بھی ویسے ہی حقوق دیے جائیں جیسے دوسروں کو دیے جا رہے ہیں تو ہم بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اتنا ہی کردار ادا کر سکتے ہیں جتنا باقی لوگ کر رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.